اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا آپ جس کام کا ارادہ کریں گے، جس کام کی خواہش کریں گے، جس مقصد میں کامیابی چاہیں گے، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ جس کام کا ارادہ کریں گے اس کام میں رب کریم آپ کو بہت زیادہ کامیابیاں اور انعامات سے ضرور سرفراز فرمائے گا، یعنی جو بھی آپ خواب سے جائیں گے اپنی آنکھوں میں، اللہ کریم اس عمل کی برکت سے اس کی تعبیر پوری فرمائے گا۔ اس کے علاوہ جو لوگ غم، مصیبتیں اور پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں، ان لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے مقدر اور تقدیر کو چمکانے کے لیے، غموں پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے، اپنے مقدر کو چمکانے کے لیے، نصیب کو چمکانے کے لیے اور اللہ رب العزت کی غیبی مدد پانے کے لیے جو لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں گے، انشاءاللہ اللہ کا خاص فضل ہوگا اور رب کریم کی عطائیں بھی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جو بھی اللہ سے دعا کریں، جو بات اپنے منہ سے نکالیں، جس چیز کی وہ خواہش کریں کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں یا وہ کام کرنا چاہتے ہیں اور اس کام میں وہ ترقیاں اور عروج چاہتے ہیں، تو وہ لوگ بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں حاجات کو پورا کروانے کے لیے، مقاصد میں کامیابی کے لیے اور اللہ کی خاص مدد حاصل کرنے کے لیے بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو جب کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت معجزات آپ کو خود بہت جلد دکھائے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ پورے سال میں جب آپ کا دل چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، بغیر اجازت کے آپ ان مقدس کلمات کو جب پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے، رب کریم سے رو رو کر دعائیں کریں گے، تو اللہ کریم آپ کے خالی ہاتھوں کی لاج رکھے گا، آپ کی خالی جھولیوں کی لاج رکھے گا اور آپ پھر رب کریم سے جو مانگیں گے آپ کو فوراً عطا کیا جائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیں اللہ کی پاک کلام میں بڑی طاقت ہے۔ جب ہم اللہ کو اسماء اعظم سے پکارتے ہیں یا قرآنی کلمات سے پکارتے ہیں تو اللہ رب العزت کی رحمت جلالت میں آتی ہے اور رب کریم اپنی رحمت کے وسیلے سے، اپنے نبی کے وسیلے سے ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے سرفراز فرماتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو وظیفہ بتاؤں گی، جب آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اپنے مقصد کو، اپنی حاجت اور خواہش کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور پھر آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے اور پھر رب کریم کے حضور گڑ گڑانا ہے اور جس طریقہ کار سے عمل بتایا جائے اسی طریقے سے آپ نے عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ 15 دن کے اندر اللہ رب العزت آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ہر کام میں کامیابی چاہیں، وہ ہر کام میں
میں کامیاب ہوں، اللہ کی انہیں غیبی مدد حاصل ہو، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے روزانہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اور نماز عصر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے ان کلمات کو۔ یا بدیع السماوات والارض اللہ الصمد، یا بدیع السماوات والارض اللہ الصمد، یا بدیع السماوات والارض اللہ الصمد۔ ان کلمات کو آپ نے 100 مرتبہ نماز فجر کے بعد پڑھنا ہے اور 100 مرتبہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد پڑھنا ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اپنے مقصد کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ اس کے علاوہ جب آپ رات کو سوئیں، اپنے بستر پر جائیں، تو اپنے بستر پر جا کر آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر یا لیٹ کر، جس طرح آپ کو مناسب لگے، آپ نے 1000 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یا بدیع السماوات والارض اللہ الصمد، یا بدیع السماوات والارض اللہ الصمد۔ ان کلمات کو آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے جب آپ سونے کے لیے اپنے بستر پر جائیں۔ اگر آپ نماز عشاء کے بعد یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو نماز عشاء کے بعد کر لیں، اگر آپ رات سونے سے پہلے اس وظیفے کو کریں گے پھر بھی بہتر ہے، نماز تہجد ادا کرنے کے بعد اگر اس وظیفے کو کریں گے پھر بھی بہتر ہے۔ نماز فجر اور عصر کے بعد 100 مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر نماز فجر کے بعد نہ پڑھ سکیں تو نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، اگر دونوں نمازوں کے بعد پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے، اور اگر رات سونے سے پہلے آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کو خواب میں بتلا دے گا کہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس میں آپ کو کامیابی ہوگی، وہ کام آپ کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے، اللہ کریم آپ کو خواب میں ہی سب کچھ بتلا دے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جب خواب میں رب کریم کی ہمیں غیبی مدد حاصل ہوگی، خواب میں ہمارے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں، تو ہمیں اس وظیفے کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس وظیفے کو بڑی پختگی کے ساتھ پکڑ لینا چاہیے اور یقین کامل کے ساتھ پڑھ کر سو جانا چاہیے۔ انشاءاللہ خواب کے اندر ہمارے مسئلے کا حل ہمیں ضرور ملے گا۔ نمبر 2 پہ جو لوگ پریشان حال ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں اور مقاصد میں کامیابیاں بھی چاہتے ہیں اور اللہ کی مدد بھی چاہتے ہیں، دعائیں بھی قبول کروانا چاہتے ہیں، حاجات کو بھی پورا کروانا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو نماز عشاء ادا کرنے کے بعد 1200 مرتبہ یا بدیع العجابی بالخیری، یا بدیع، یا بدیع العجابی بالخیری، یا بدیع، یا بدیع العجابی بالخیری، یا بدیع، ان کلمات کو آپ نے 1200 مرتبہ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر پڑھنا ہے یا رات سونے سے پہلے پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا ہے اسی طریقے سے آپ نے اس وظیفے کو بھی کرنا ہے۔ اول آخر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں جو بھی آپ کو وظائف بتاتی ہوں اول آخر میں درود پاک کی ضرور کثرت کیا کریں۔ درود پاک اول اور آخر میں جب آپ پڑھیں گے، اول آخر میں جب رحمتیں اور برکتیں ہوں گی تو اللہ کریم اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے تمام مسائل کو حل فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں نے آپ کی خدمت میں 2 قرآنی آیات اور اللہ کے نام کا وظیفہ شیئر کیا ہے۔ جو وظیفہ آپ کو آسان لگے، جو آیت مبارکہ آپ کو آسان لگے، یا جو بھی آپ کا مقصد ہوگا اسے مد نظر رکھتے ہوئے جس طریقے سے عمل بتایا ہے اسی طریقے سے پڑھیں اور 15 دن تک اس وظیفے کو جاری رکھیں۔ انشاءاللہ 15 دن کی مدت ابھی پوری نہیں ہوگی کہ آپ کا مقصد ضرور پورا ہوگا، جو بھی آپ کا مقصد ہوگا، لیکن مقصد جائز ہونا چاہیے۔ ناجائز مقصد کے لیے اس وظیفے کو ہرگز بھی نہیں کرنا، جائز مقصد کے لیے اس وظیفے کو کریں اور پھر اللہ کی عطائیں اور معجزات 15 دن کے اندر آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ رب کریم اس مقدس وظیفے کو مجھے بھی، آپ تمام لوگوں کو بھی کرنے کی توفیق دے، صدقے کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق دے تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے استفادہ حاصل کریں، آپ کو اور ہمیں صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ایک پیارا سا کامنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔